السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منہم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا. عزیزوں، گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے دو معصوموں کی شہادت کی مناسبت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بڑے نواسے منت سے قرآنی فرزند حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے ذکر کو بیان کیا گیا تھا. آج پھر وہی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جو سورہ السجدہ کی 24ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم نے امامت کا ذکر کیا ہے کہ وجعلنا منہم ائمۃ، اور ہم نے تمہارے درمیان امام مقرر کیے ہیں، امام بنائے ہیں. یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت انجام دے رہے ہیں اور انجام دیتے رہیں گے. لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے. عزیزوں، یہ حقیقت ہے کہ ایک بنانے والا کوئی چیز بنائے اور اس کے بعد اس کی نقل ہو جائے، کاپی ہو جائے، لیکن اصل رہتی ہے اور نقل رہتی ہے. ہیرا رہتا ہے، امیٹیشن رہتا ہے، یاقوت رہتا ہے، اور اس کے مقابلے پر بننے والا نقل ہی یاقوت کہلایا جاتا ہے. لیکن اصل کے مقابلے پر نقل بہت جلدی سامنے آ جاتا ہے. یہی اسلام میں ہوا. اصل کو اللہ نے بنایا، نقل کو امت نے بنایا. اصل بندوں کی ہدایت کے لیے تھی اور نقل جو تھی وہ دنیاوی ہرس، ہوس، لالچ کی بنیاد کے اوپر تھی. اب اصل کو پہچانا کیسے جائے، اس کی کسوٹی، اس کا معیار، اس کو پرکھنے کا طریقہ یہ قرآن نے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے جسے بنایا ہے اس کے ہم صفات بیان کر رہے ہیں. اگر اس صفات کا حامل ہو تو سمجھنا ہماری طرف سے بنایا ہوا ہے. اگر وہ صفات اس میں نظر نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ نقلی ہے اور دنیا نے اس کو بنایا ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، امامت میں جو اللہ کی بنائی ہوئی امامت ہے، جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا عہدہ ہے، اس میں قیاس نہیں ہوگا، علم ہوگا، حقیقت ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے. امام کو اللہ نے علم دیا ہے، کائنات کا علم دیا، اپنی ساری خلقت کا علم دیا. تو جب اس کے پاس علم ہوگا تو وہ قیاس نہیں کرے گا، وہ وہی کہے گا جو حقیقت ہوگی. اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی. چنانچہ پیغمبر اسلام نے
اپنی حیات میں ان ائمہ کی طرف جو باتیں بتائیں، نسبت دی، حدیثیں فرمائیں، اس کو آپ دیکھ لیں کہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد العلم فلیات الباب، اور جو علم کا ارادہ رکھتا ہو وہ دروازے پر آئے۔ تو اب باب مدینۃ العلم علی ہے، کوئی صحابی نہیں ہے۔ صحابہ کے ذریعے سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ باب مدینۃ العلم کے ذریعے سے تمہیں علم ملے گا۔ ان کے در پر آؤ، یہ تمہیں وہ علم دیں گے جو رسول کا علم ہے۔ یہاں قیاس نہیں ہوگا، یا علم الہی ہوگا۔ اور باب مدینۃ العلم بھی ایسا باب ہے کہ جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مجھے رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میرے اوپر ہر باب سے 1000 باب کھلتے چلے گئے۔ یہ ہے باب مدینۃ العلم، جس کو رسول 1000 باب تعلیم فرما رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ہر باب سے، ہر دروازے سے علم کے 1000 باب کھلتے چلے گئے۔ تو یہ ہے باب مدینۃ العلم۔ تو جو باب مدینۃ العلم ہوگا، جسے اللہ کی طرف سے علم عطا کیا ہوگا، اس کے یہاں قیاس نہیں ہوگا۔ دنیا کے بنائے ہوئے امام، اب ظاہر ہے کہ دنیا کو جب ادھر ایک امامت کا سلسلہ چلا، مسلمان تو یہ سمجھ رہا تھا کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ 12 امام ہوں گے تو وہ امامت، سقیفہ سے امامت کا آغاز کرتا، خلافت کا آغاز نہ کرتا۔ رسول نے لفظ خلیفہ کہا تھا، میرے 12 خلیفہ ہوں گے، تو جو سقیفہ سے بنایا گیا اس کو بھی خلافت کا نام دیا گیا، خلیفہ رسول، جانشین رسول۔ لیکن یہاں مسئلہ اور ہو گیا، یہاں چلا اب امامت کا سلسلہ، پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام۔ پھر حکومت نے دیکھا کہ یہ مسئلہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، یہاں چلی تھی خلافت، اور اب جو رسول کے جانشین ہیں وہ ہے امام۔ تو اب انسان کو گمراہ کرنے کے لیے امامت کا دروازہ کھول دیا جائے، نقلی امام بنا دیا جائے، تو لہذا اب یہ حکومتی سازش کی بنیاد پر فقہ کے امام بنائے جانے لگے، اور یہاں تک کہ 4 امام فقہ کے بن گئے۔ یہ امام اللہ کے بنائے ہوئے نہیں تھے، ان کا علم اللہ اور رسول کا نہیں تھا، انہوں نے جو سنا جہاں سے مل گیا لے لیا، اور جو نہیں ملا تو وہ قیاس سے فتویٰ دینے لگے۔ لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے امام تھے، ان کے پاس الہی علم تھا، رسول کا عطا کیا ہوا علم تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ میں یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ نعمان، جنہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، ان کا زمانہ، ان کا دور چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام سے ملاقات ہوئی، امام نے پوچھا کہ اے نعمان، میں نے سنا ہے کہ تو قیاس سے فتوے دیتے ہو۔ انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں اکثر قیاس سے فتوے دیتا ہوں۔ اب امام بحیثیت ہادی کے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو قیاس مت کیا کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا، جس نے اللہ کے علم کے مقابلے پر قیاس کیا تھا، اور اللہ سے کہا تھا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، لہذا آگ مٹی سے افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ ابلیس نے قیاس کیا تھا، ورنہ ابلیس کو نہ آگ کے صفات معلوم تھے، نہ مٹی کے صفات معلوم تھے کہ آگ کے صفات کیا ہے، مٹی کے صفات کیا ہے۔ اس نے قیاس کی بنیاد پر یہ جملہ کہا کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ قیاس، لیکن اگر اس کو
معلوم ہوتا کہ مٹی کے صفات کیا ہے تو شاید وہ یہ جملہ نہ کہتا۔ اب ایک مثال دے دوں، بات آ گئی ہے تاکہ آگ اور مٹی کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ ایک گیہوں کا دانہ لیں اور آپ آگ میں ڈال دیں تو گیہوں کا دانہ آگ میں جل کر بھن جائے گا، ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا۔ آپ آگ سے یہ توقع نہیں رکھیں کہ ہم نے اس کو ایک دانہ دیا ہے تو یہ ہم کو 100 دانہ دے گا۔ یہ ہے آگ کی صفت کہ جب آگ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ جل جاتی ہے، بھن جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی ایک دانہ آپ زمین میں دبا دیں، یہ زمین امانت دار ہے، یہ خائن نہیں ہے، یہ اس دانے کو فنا نہیں کرے گی، یہ دانہ مٹے گا نہیں بلکہ اسی دانے سے ایک اخوا نکلے گا، درخت بڑا ہوگا، ایک دانے کے عوض میں 100 دانے ہمیں مل جائیں گے۔ تو یہ دیانتداری مٹی کی ہے اور وہ آگ کا نتیجہ ہے، فنا کر دینا، ختم کر دینا۔ تو اب ابلیس نے جو کہا کہ آگ افضل ہے مٹی سے، تو یہ اس کا قیاس تھا۔ تو لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابو حنیفہ سے کہ دیکھو قیاس مت کیا کرو، سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا۔ اگر تم سے قیامت کے دن یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات تم نے کہاں سے کہی تو تم کیا جواب دو گے؟ لیکن جب ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ یہ بات آپ نے کہاں سے کہی تو میں جواب دوں گا قال اللہ تعالی، اللہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہوتا ہے کہ جو حکم الہی کا پابند ہوتا ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، رسول کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کو پہلی خلافت کی طرف لے کر چلوں۔ یہی وجہ تھی جب دوسری خلافت دم توڑنے لگی تو خلیفہ نے شورا بنائی، کمیٹی بنائی اور مسئلہ خلافت کو کمیٹی کے حوالے کر دیا، اور اس کمیٹی میں علی علیہ السلام کو بھی شامل کیا، 6 آدمیوں کی شورا جس میں علی علیہ السلام بھی تھے۔ اب مسئلہ چھڑا، مولا کائنات نے اپنے تمام فضائل بیان کرنا شروع کیے، جو بھی رونما ہو چکے تھے حیات پیغمبر میں، چاہے وہ حدیثوں کے ذریعے سے، چاہے وہ واقعات کے ذریعے سے۔ مولا نے کہ مرہب اور انتر کو قتل کرنے والا کون ہے بتاؤ، عمرو بن عبد ود کو قتل کرنے والا کون ہے، غدیر میں کس کو مولا بنایا گیا، بستر رسول پر کسے سلایا گیا، فاطمہ زہرا کا کس کے ساتھ ہوا، جو بھی اپنے فضائل و محاسن تھے مولا کائنات نے اس شورا کے مجمع میں بیان کرنا شروع کیے۔ شورا کے ممبروں نے مولا کائنات کی ایک ایک بات کو تسلیم کیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ وہ بنے گا جو قرآن پر عمل کرے، سنت رسول پر عمل کرے اور سیرت شیخین پر عمل کرے۔ یعنی رسول کے بعد جو 2 خلافتیں آئیں، ان 2 خلافت کے نے جو کارنامے اپنے دور میں انجام کیے اس پر بھی وہ پابند ہو، اس پر بھی وہ عمل کرے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی تو مولا کائنات نے اس کو رد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ میں سیرت شیخین پر عمل کروں گا، میں قرآن پر عمل کروں گا، میں سنت رسول پر عمل کروں گا۔ بھئی یہ 2 چیزیں میرے لیے قابل عمل، قابل اتباع ہیں۔ مولا کائنات نے بتا دیا کہ غیر معصوموں کا اتباع کرنا، غیر معصوموں کی سیرت پر چلنا، یہ امامت کی شان کے خلاف ہے۔
لہذا میں صرف قرآن پر پابندی کروں گا، قرآن پر عمل کروں گا اور سنت رسول کی پابندی کروں گا۔ بس مولا کائنات نے یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اس شورا میں عثمان بن عفان بھی تھا۔ جب خلافت ان کی طرف پیش کی گئی اور یہ شرائط ان کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے جلدی سے قبول کر لیا۔ یعنی خلافت، ظاہری خلافت، دنیاوی خلافت علی علیہ السلام کی طرف آتے آتے پھر رک گئی اور تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان ہو گئے۔ علی علیہ السلام نے اس خلافت پر ٹھوکر مار دی کہ مجھے تمہاری دی ہوئی خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے امام بنایا ہے، اللہ نے جانشین رسول بنایا ہے۔ میری شان میں غدیر میں من کنت مولا فہذ علی المولا پیغمبر نے فرمایا ہے۔ میری ولایت کے اعلان کے بعد تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عزیزوں، اب ظاہر کتنا وقت نہیں ہے جو ان تفصیلات کو بیان کیا جائے، لیکن آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ سیرت شیخین میں کیا کیا ہوا۔ علامہ مرتضیٰ عسکری نے کئی کتابیں لکھی ہیں، جس میں ایک نسخ و اجتہاد بھی کتاب لکھی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان دور میں کیا کیا ہوا، کس طرح سے دین کو بدلنے کی کوششیں کی گئیں، سازشیں کی گئیں۔ لیکن یہ تو امامت تھی کہ جو دین کی حفاظت کرتی رہی، دین کا اور شریعت کی حفاظت ہر دور میں اس امامت نے کی، کیونکہ اللہ نے ان کو محافظ دین بنایا تھا، ان 12 کو محافظ شریعت بنایا تھا، اللہ نے ان کو امام مقرر کیا تھا، ہادی بنایا تھا، اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت ہمارے حکم سے کرتے ہیں، بے امرنا۔ امامت کا کام جو فریض ہدایت کو انجام دینا ہے وہ ہمارے حکم سے، بے امرنا۔ لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ تو یہ اللہ کی امامت، اللہ کی طرف سے جو عہدہ امامت ملا ہے، اس کے صفات کو پہچانو۔ یہ ہمارے حکم سے فریض ہدایت کو انجام دے رہے ہیں۔ لما صبروا، جن کا خاصہ صبر ہے۔ تو یہ سلسلہ امامت آگے بڑھتا رہا، ایک امام کے بعد دوسرا امام، دوسرے امام کے بعد تیسرا امام۔ بڑے ظالم دور سے یہ امامت کا سلسلہ گزرا۔ بڑے بڑے ظالم بادشاہ، بنی عباسیہ کے بادشاہ، بنی امیہ کے سلاطین، جو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے تھے، جو بے دریغ قتل کر دیتے تھے۔ محبت علی ایک جرم تھا، پتہ چل جائے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، اس کی موت، اس کی سزا سزائے موت تھی۔ زندہ بچوں کو، عورتوں کو کنویں میں ڈلوا دینا، مردوں کو قتل کروا دینا، یہ اس حکومت کا کھیل تھا۔ اور بنی عباسیہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ آج بھی بغداد میں وہ سرخ دیوار گواہی دے رہی ہے جو سادات کے خون کے گارے سے بنائی گئی تھی۔ تو امامت اس ظالم اور سفاک بادشاہوں کے زمانے سے گزرتی ہوئی سن 255 ہجری تک آئی، اور ظاہر کہ سن 255 ہجری تک جو ہمارا امام تھا وہ امام حسن عسکری علیہ السلام تھا۔ ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، جو اپنے پدر بزرگوار امام علی نقوی علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے سامرہ آ گئے تھے، لیکن یہ بادشاہ نے ان کو طلب کیا تھا، اور بادشاہ نے وقت چاہتے تھے کہ یہ امامت ہماری نگاہوں کے سامنے رہے تاکہ ہمارا کوئی مخالف نہ ہو اور لوگ ان کی طرف رجوع نہ کر سکیں۔ اب یہ امامت کی شان تھی کہ انہوں نے
کس طرح سے اپنے جانشینوں کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ ہمارے آپ کے 11ویں امام کی سیرت، جن کی بظاہر عمر 28 سال کی ہے، 28 سال میں ہمارا آپ کا 11واں امام معتمد عباسی کے زہر سے شہید کر دیا گیا۔ آج روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ تو یہ 11ویں امام، جن کی زوجہ جناب نرجس خاتون جو روم کی شہزادی تھیں، یہ آپ کی خدمت میں آئیں اور امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کا عقد جناب نرجس خاتون کے ساتھ کیا۔ اور اب 11ویں امام کا دور امامت، لیکن اس امام کو بھی قید و بند کی زندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام قید کی حالت میں زیادہ تر رہے۔ لوگوں کا ملنا جلنا، اس کی اجازت نہیں تھی کہ لوگ عام طور سے امام سے ملاقات کر سکیں۔ امام جب اپنے بیت الشرف سے نکلتے تھے دربار میں جانے کے لیے، اس دوران میں جو لوگ مل جاتے تھے، امام ان سے کلام کرتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کے مسائل پہ حل بتاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی وہ دور تھا کہ جب تاریخ لکھتی ہے کہ سامرہ میں قحط پڑا، اور اتنا زبردست قحط پڑا کہ لوگ پیاس سے بے چین تھے، پانی برس نہیں رہا تھا۔ اسلام میں ایک نماز ہے جس کو کہتے ہیں نماز استسقاء، کہ جب پانی نہ برسے تو تم صحرا میں جاؤ اور جا کر اجتماعی صورت میں نماز پڑھو، تاکہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل کر دے۔ یہ اسلام کی ایک نماز ہے، نماز استسقاء۔ لہذا جب قحط کا دور ہوا تو مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر صحرا میں آئے، نماز استسقاء پڑھی، دعائیں کی، لیکن بارش کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ جب مسلمان نماز پڑھ چکے، دعائیں کر چکے اور بارش کے کوئی آثار نمایاں نہ ہوئے، تب اس مجمع میں ایک عیسائی راہب آ گیا۔ اس راہب نے آ کر یہ چیلنج کیا کہ اے مسلمانوں، تم نے نماز استسقاء پڑھی، تم نے دعا مانگی، لیکن تمہاری دعا کا کوئی اثر نہیں ہے۔ دیکھو ہم دعا کریں گے اور اللہ پانی برسائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ اب آ گیا، ایک پانی کا چھینٹا پڑا۔ جب پانی برس گیا اس کے دعا سے، تو اس نے پھر ایک اور چیلنج کیا کہ تمہارا مذہب باطل ہے، میرا مذہب حق ہے، ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیلنج تھا اسلام کو، کہ عیسائی راہب اسلام کو چیلنج کر رہا تھا، انہیں مسلمان کو چیلنج نہیں تھا، یہ اسلام کو چیلنج تھا کہ تمہارا مذہب باطل ہے، ہمارا مذہب حق ہے۔ دیکھو ہماری دعا سے پانی برسا اور تمہاری دعا سے پانی نہیں برسا، تمہاری نمازوں سے پانی نہیں برسا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسلمان تک بات نہیں تھی، یہ خلیفۃ المسلمین تک مسئلہ آ گیا، اور مسلمان مشکوک ہونے لگا، یہ سوچنے لگا کہ ہاں ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں، حق پر ہیں یا باطل پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہمیشہ امامت نے کیا ہے، اور پیغمبر نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، جدھر جدھر علی ہوں گے ادھر ادھر حق ہوگا۔ تو لہذا حق اور باطل کے فیصلے کی کسوٹی پیغمبر نے امامت کو قرار دی تھی۔ بادشاہ وقت کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا تو اپنی خلافت کو بچانے کے لیے اس نے مشیروں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اس راہب کے دعوے کو کس طرح سے باطل قرار دینا چاہیے۔ کہا کہ بہت آسان مسئلہ ہے۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہا کہ اس وقت تمہاری قید میں حسن عسکری علیہ السلام ہے، لہذا یہ مسئلہ صرف وہی حل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جانشین رسول ہیں، وہ حقیقی اولاد رسول ہیں، لہذا یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کرو۔
بادشاہ نے اپنے ایلچی کو بھیجا قید خانے میں۔ جب وہ پہنچا تو اس نے سارا مسئلہ بیان کیا کہ اس قحط میں مسلمانوں نے صحرا میں جا کر نماز پڑھی، دعا کی، لیکن کوئی اللہ کی رحمت کے آثار نمایاں نہ ہوئے۔ لیکن اسی مجمع میں ایک راہب آ گیا اور اس نے چیلنج کیا کہ میں پانی برساؤں گا، دعا کی اور اس کی دعا سے پانی برسا۔ لہذا اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مذہب باطل ہے اور میرا مذہب حق ہے، تو لہذا ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے، آپ مشکل کشا کے پوتے ہیں، آپ اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے شکوک کو دور کر دوں گا، یہ قیدی جو بے گناہ قید میں ہے ان کو رہا کر دیا جائے، اور کل فلاں وقت پر میں تمہاری خدمت میں آؤں گا اور تمہارے شکوک کو دور کر دوں گا۔ امام نے وعدہ کر لیا۔ دوسرا روز ہوا، پھر سارا مجمع صحرا میں جمع ہوا، اور اب امام کے سامنے وہ راہب ہے، اور امام فرماتے ہیں راہب کیا تو پانی برسائے گا؟ کہا کہ ہاں ہم پانی برسائیں گے، دعا کریں گے، اللہ پانی برسائے گا۔ کہا کہ اچھا دعا کر۔ اس نے دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے۔ امام نے ایک شخص سے کہا جاؤ دیکھو اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو لے آؤ۔ وہ گیا۔ اب جو اس نے ہاتھ دعا کے بلند کیے، ایک شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں جو شے تھی وہ لے لی، آئے ہوئے ابر واپس چلے گئے۔ کہا کہ پانی برساؤ۔ کہا کہ اب تو پانی میں نہیں برسا سکتا۔ جب اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اب میں پانی نہیں برسا سکتا، تب امام مسلمانوں کی طرح مخاطب ہوئے۔ کہا کہ یہ اس کی دعا کا اثر نہیں تھا، بلکہ اس کو کہیں سے ایک نبی کی ہڈی مل گئی تھی۔ اس نبی کی ہڈی کی تاثیر یہ ہے کہ جب وہ زیر آسمان آتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے اپنی رحمت کو نازل کر دیتا ہے۔ یعنی نبی کی ہڈی میں یہ تاثیر کہ اگر نبی کی ہڈی سامنے آ جائے تو اللہ اپنی رحمت کو نازل کر دے۔ تو جو نبی کی گوشت ہو، پوست ہو، نبی کا فرزند ہو، نبی کی اولاد ہو، تو اگر وہ دعا کر دے تو کیسے پانی نہیں برسے گا؟ بس امام نے اس ہڈی کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور دفن کروا دیا، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اور اللہ پانی برسائے گا۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، گھٹا آنے لگی۔ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ امام نے کہا نہیں، رکو، ابھی ٹھہر جاؤ، یہ گھٹا فلاں شہر میں برسے گی۔ پھر دوسری گھٹا بلند ہوئی۔ امام نے کہا یہ فلاں شہر میں برسے گی۔ یعنی گھٹائیں اٹھ رہی تھیں اور امام شہر کے نام بتاتے جا رہے تھے اور گھٹائیں ادھر جاتی جا رہی تھیں۔ میں کہوں گا یہ گھٹائیں امام کے حکم کی منتظر تھیں، جدھر امام کہیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ یہ اولی الامر ہے، یہ امر الہی سے فریض ہدایت کو انجام دیتا ہے، اور امر الہی کی شان یہ ہے جب وہ کہہ دے تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ امر الہی کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لے اور کہہ دے ہو جا تو وہ شے فوراً ہو جاتی ہے۔ تو بس عزیزوں، یہ گھٹائیں امر الہی کی پابند تھیں۔ امام صاحب امر ہوتا ہے، امام فرماتا جاتا تھا کہ یہ گھٹا فلاں شہر میں برسے گی، گھٹا ادھر چلی جاتی تھی، یہ فلاں شہر میں برسے گی، گھٹا ادھر چلی جاتی تھی۔ اب جو گھٹا اٹھی، کہا کہ یہ گھٹا اس شہر میں برسے گی، لیکن تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جب تم لوگ اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ گے، جب یہ پانی اسی شہر سامرہ میں برسے گا۔ بس عزیزوں، وہ امام جن کو قید میں رکھا گیا تھا، لیکن اس نے ایک معجزے کے ذریعے سے مسلمانوں کا دل جیت لیا اور بتا دیا کہ حقیقی جانشین رسول ہم ہیں، حقیقی وارث رسول ہم ہیں، جنہیں قید و بند میں رکھا جا رہا ہے، جن کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے، جن سے ملنے سے روکا جا رہا ہے، لیکن یہ ظلم تھا امامت پہ۔ بس عزیزوں، اس امام نے حجت خدا کو پہچنوایا، کیونکہ سلسلہ امامت
11ویں منزل پر آ چکا تھا اور آخری منزل امامت کی باقی تھی۔ اسی کا فرزند وہ آنے والا تھا کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، اور دنیا نہیں چاہتی تھی کہ امامت اپنے کمال پر پہنچے، لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ 12 امام ہوں گے۔ پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، آخری وہ ہوگا جو غیبت کا پردہ اختیار کر لے گا۔ اب ظاہر کہ امام 11ویں امام کو بتانا تھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، اور زمین پر 12واں ہادی ہوگا۔ لہذا امام کو اپنے فرزند کی امامت کو ظاہر بھی کرنا تھا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ بھی رکھنا تھا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ دشمنوں کو امام کے ولادت کی کان و کان خبر نہ ہو سکی کہ 12واں ہادی دنیا میں آ چکا ہے، لیکن جو امام کے چاہنے والے تھے ان پر وقتاً فوقتاً امام کو ظاہر کیا، ان کو پیغام بھیجے، ان کو خطوط روانہ کیے، ان کو عقیقے کا گوشت بھیجا، اور یہاں تک کہ ہے کہ جب چاہنے والا آتا تھا تو آخری امام کا دیدار بھی انہیں کرایا جاتا تھا تاکہ لوگ گواہ بن جائیں کہ ہاں 12واں ہادی آ چکا ہے۔ لیکن ظاہر کہ امامت کو پہچانوانا یہ اللہ کی ذمہ داری تھی، تو لہذا تاریخ نے لکھا کہ معتمد عباسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کر دیا۔ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری وہ تاریخ تھی جب ہمارا آپ کا 12واں امام یتیم ہو گیا۔ آج آپ کو امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے ان کے پدر بزرگوار کا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا، کیونکہ آج 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بس عزیزوں، امام کو پہچانوانا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ امامت پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک اگر آپ تاریخ ائمہ کو دیکھیں تو امام کے جنازہ جب اٹھا تو مشکل سے چند افراد جنازے میں ہوتے تھے، چاہے وہ علی علیہ السلام کا جنازہ ہو، چاہے وہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہو، اور امام مظلوم کربلا کا تو جنازہ بھی نہ اٹھا، زمین گرم پر 3 دن تک کے پڑا رہا۔ اور ائمہ کے جنازوں کا بھی یہی حال ہوا۔ 7ویں امام قید خانے میں شہید ہوئے، 4 حمال 4 مزدور امام کے جنازے کو لے کر چلے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ رازیوں کے امام کا جنازہ ہے، جسے دیکھنا ہو دیکھ لے، اور بغداد کے پل پر جا کر رکھ دیا۔ جس امام کا تابوت بغداد کے پل پہ رکھا گیا تھا، آج اس امام کے تابوت میں، شبیہ تابوت میں لاکھوں کا مجمع بغداد میں ہوتا ہے۔ بس عزیزوں، یہ سلسلہ امامت، لیکن جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی اور 11ویں امام کا جنازہ اٹھا تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا۔ بادشاہ بھی جنازے میں، وزراء بھی جنازے میں، علماء بھی جنازے میں، روسا بھی جنازے میں، عوام بھی جنازے میں۔ اور جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ جعفر طواب ان کے بھائی پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ کمسن بچہ جس کے چہرے سے جلال امامت آشکار تھے وہ ظاہر ہوا، چچا کے دامن کو پکڑ کر کھینچا، چچا ہٹے، یہ میرا حق ہے، میں اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ بس عزیزوں، دنیا نے دیکھا کہ 11واں گیا ہے، لیکن دنیا حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ یہ 12واں ہادی آ چکا ہے جس کی عمر 5 سال کی ہے۔ 5 سال کی عمر میں ہمارا 12واں امام باپ کی سائے سے محروم ہو گیا۔ آئیے ہم سب مل کر کے امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے پدر بزرگوار کا پرسہ پیش کرتے ہیں، قبول فرمائیں۔ قرس پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض ادا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر و مددگاروں میں